السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ سٹوری ہے ایک لڑکی کی جو کہ 18 سال کی ہے، جوان سی بچی ہے 18 سال کی۔ تو کیا ہوا، اچانک سے یہ واقعہ ہے، عربک کنٹری سے ہے یہ واقعہ، اور یہ لڑکی جو تھی کہ صبح سے جاگتی ہے اور کئی دنوں سے بیمار ہے، اور اس کے پیٹ میں کوئی درد سا آتا ہے، کہتی ہے یعنی کہ میری اپنی مام کو بولتی ہے کہ مجھے پیٹ میں کوئی ایسا درد ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے، اور میں اس کی ماں نے جا کے بولا اس کے باپ سے کہ بیٹی تم بیمار ہے تھوڑی، ہمیں اس ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ تو وہ اس نے کہا کہ ابھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائیں گے، وہ تو مہینے بھر کی ڈیٹ لکھ دے گا، اور بیٹی کی طبیعت خراب تھی اس لیے کہ وہ جو ہے ایک خاص ہاسپٹل میں چلے گئے جو کہ پرائیویٹ تھا۔ تو اس میں جا کے انہوں نے چیک اپ کرایا اس بچی کا اور انتظار کیا۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر نے بولا میں کچھ نہیں بتا سکتا، آپ پہلے ٹیسٹ کروا لو، اس کے پیٹ میں جو تکلیف ہے اس کا ٹیسٹ کروا لو آپ، اور دیکھو کہ اس بچی کو کیا ہوا۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں اور ٹیسٹ ہونے کا یعنی تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے کہا لگ جائیں گے کیونکہ ٹیسٹ ہیں تو دیکھیں گے۔ انتظار کرتے رہے بیچارے بیٹھے ہوئے۔ تو وہاں سٹنگ روم تھا، ادھر کچھ اور بھی عورتیں آئی ہوئی تھی جو پریگننٹ تھی، تو وہ اور بھی عورتوں نے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ تو آدمی جو باپ تھا اور آدمی باہر بیٹھے ہوئے تھے مردوں کی سائڈ پہ۔ تو اس لڑکی نے انتظار کر رہی تھی، تو کیا ہوا کہ 2 گھنٹے گزر گئے اس کو، تو اچانک سے نرس آتی ہے، نرس آئی اور وہ ٹیسٹ لے کر آئی۔ جب وہ نرس ٹیسٹ لے کے آئی تو اس نے کیا کیا کہ آ کے جیسے ہی جلدی سے آ کے بول دیا، ایسے ہی کوئی بولا کہ مبارک ہو آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ اس نے کہا کیا؟ وہ لوگ گاؤں کے لوگ تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ سخت لوگ تھے اور ہمیشہ خنجر رکھا کرتے تھے یہاں کمر کے ساتھ باندھ کے۔ اس سر پکڑ کے بیٹھ کے کہا، میری بیٹی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میری بیٹی ایسی ہے، میری بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ رپورٹ، وہ ڈر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، کہتی ڈاکٹر کے پاس گیا اس کا باپ، اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو رپورٹ ہے آپ کی۔ تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ میں پوچھ لوں کہ نام جو ہے لڑکی کا، نام ایک ہی تھے پر رپورٹ چینج ہو گئی تھی، پر وہ پورا نام پڑھ لے۔ لیکن وہ ایسے، اس کے باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیچاری کہتی ہے بھاگتی بھاگتی آئی اپنے باپ کے پاس، کہنے لگی ابو کیا ہوا ہے، بابا کیا ہوا ہے؟ ایسے ہی بولنے کی دیر تھی، اس کے باپ نے لے کے اس کے پیٹ کے 2 حصے کر دیے خنجر سے۔ وہ لڑکی ادھر ہی دم توڑ گئی۔ پولیس کو بلایا اور سب کچھ اس سے کہا تھا میری، جب چیک ہوا سب کچھ ہوا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ تو کسی اور عورت کی، یعنی غلطی اس نرس کی تھی اور اس ہاسپٹل کی، یعنی جو نہ دیکھے بالے کسی کو بھی آ کے بولتے تھے آپ مبارک ہو، اتنا اس نے خبر دینی تھی تم نے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے یا صواب ہے، حقیقت ہے یا سچائی ہے، اس کے بعد وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ لیکن اس نے جلد بازی میں آ کے، قبائلی تھا اور ایسے اس نے اپنی بیٹی کے پیٹ کے اندر خنجر مار کے اس کا سب کچھ نکال دیا۔ وہ وہیں پڑی سارے یہاں گہما گہمی شور بچ گیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔
پولیس آئی، اس نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دکھائی، اس نے کہا تو یہ بچی تو پاکیزہ ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نکلی کہ رپورٹ کسی اور جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی عورت اس کی ہے۔ باپ کو تو ابھی تک زندگی بھر وہ روتا رہتا ہے اور شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ اس کی ماں نے، میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، اور اس نرس کو جیل ہوئی اور ڈاکٹر اور وہ ہاسپٹل کے اندر اسے نکال دیا، اور ڈاکٹر نے اس کو جیل ہوئی تو پھر انہوں نے کر کے اس کے پیسہ بھرا اور اس نرس کو نکال دیا، لیکن اس نے کہا میں کبھی بھی معاف نہیں کر دوں گی، تمہاری وجہ سے میری آج بیٹی کا، یعنی میں نے مار دیا اسے کہ تمہاری جھوٹی خبر کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہلے انسان جب ٹیسٹ کرواتا ہے، یہ اس کا حق ہے، شرعی حق بھی ہے، جیسے کہ عورت ہے اور مرد ہے، ابھی شادی کرنے جا رہے ہیں، اب تو نیا سسٹم آیا کہ عورت کا چیک اپ پورا ہوگا، پورا باڈی کا چیک اپ، کہ وہ عورت صحیح ہے کہ غلط ہے، لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، لڑکا کہ ایسا اور ایسا ہی ہے، اس کے بلڈ کے اندر کچھ ہے یا ایسے ہے، کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے، آج کل یہ ہو رہا سب، تو یہ شرعی طور پہ صحیح ہے۔ لیکن کوئی باپ اپنی بیٹی کو جانتے ہوئے بھی پھر کسی کی غلط، یعنی اس کو شور ہے کہ میری بیٹی ایسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے یہ شیطان نے اس کو اس وقت کیا ہو گیا تھا اس کو کہ اس نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا سے گرتے ہیں نشیب و فراز، اور اپنوں کے ہاتھوں سے ہی مرتا ہے انسان۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جب بھی دیکھو کہ رپورٹ ہے تو پاکستان، انڈیا یا کوئی بھی جگہ پر کبھی کبھی رپورٹس جو ہوتی ہیں، یعنی جیسے غریب ملک ہوتے ہیں انہوں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں یا کریں، تو یہ ہوتا بس کہ ہاں پیسے مل گئے ہمیں اور اب علاج شروع ہو گیا، یعنی اس نے اتنی خوشی سے بتایا کہ پریگننٹ ہے، اور یعنی وہ ہے کہ ابھی اور بھی علاج معالجہ ہم سے ہی ہوگا اور سب کچھ، یعنی اتنی جلد بازی۔ تو ایک دیکھ لو کہ ایک کنواری کڑی اور جو لڑکی ہے اس کی اور شادی شدہ عورت کی، نہ اس لڑکی کا پیٹ تھا، سوائے ایک پیٹ میں درد تھا تو اس کے باپ کا شک اس لیے اس پہ گیا، لڑکی پہ۔ تو صرف یہی بتانا چاہتی ہوں کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، اور سوچے اور وہ جانے، ایک بار ٹیسٹ کرائے، دوسری بار ٹیسٹ کرے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ٹیسٹ میں ہی وہ اپنا فیصلہ سنا دے، نہیں، صحیح ہے وہ باپ تھا، اس نے اس کا اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو زیادہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن اگر تمہیں بھروسہ نہیں ہے اپنی بیٹی پہ تو پھر وہ بات الگ ہے۔ لیکن آج کل کے لڑکے لڑکیاں کتنا گناہ ہوتا ہے، کتنے کچرے کے ڈبے میں بچے ملتے ہیں، کتنا کچھ ماں باپ تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہونے دو، پھر ہم اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دی، اور لڑکی ویسی کی یعنی اتنا ان کو یہ نالج نہیں دیا جاتا کہ بیٹا آپ کی عزت یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کو سیف رکھو، اور کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کا منہ دیکھ لو کہ تم، اور لڑکیاں جلدی سمجھ بھی جاتی اگر ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہے، کل تمہاری کوئی ویڈیو بنا لے، کل تمہیں کوئی پریگننٹ کر دے کر تمہیں چھوڑ کے چلا جائے، تمہاری بدنامی پورے محلے میں، تمہیں کوئی رہنے بھی نہیں دے گا اس محلے میں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد جیسے ہی جوان ہو اسے ماں کمرے میں لے کے جائے لڑکی کو، باپ کمرے میں لے کے جائے لڑکے کو، اور ان کو سمجھائے کہ بیٹا ایسی ایسی بات ہے، عزت انسان کی سب کچھ۔ اگر آپ کو شادی کرنی ہے، لڑکی 18 سال کی ہوگی، اگر اس کی رغبت ہے شادی میں تو اس کی فوراً شادی کر دو۔ اگر لڑکے کے ماں باپ کھاتے پیتے اچھے اس کو بھی رغبت ہے، 19-20 سال کا اتنا کا بیٹا ہے تو کر دو، گھر ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے تو کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لڑکے اور لڑکیاں بھی اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی، لا سمح اللہ، اگر کوئی لڑکی اور لڑکا خود بھی یعنی کوئی غلط سوچ ہوتی ان کی، شیطان ان پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہی ان کے اندر گھس جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا انسان کو یعنی حساب رکھنا چاہیے، اور اپنے اولاد کو فوراً اگر آپ اپنی اولاد نہیں سنبھال سکتے، ایک بچہ کافی جس پہ آپ نظر رکھو، کیونکہ باپ 6-6 7-7 بچے، کوئی گلی میں کھیل رہا ہے، کوئی وہاں سے کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، یہ میں پاکستان کی بات بتا رہی ہوں آپ کو،
اور بھی بہت جگہ ایسی واقعات اور واردات ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ، ضروری نہیں کہ آپ بہت بچے لے کے آؤ، ہم مسلم ہیں ہم بچے لائیں، اگر آپ کی اوقات ان کو پالنے کی نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اتنے 6 12 بچے لے کے ایک دو لے خلاص کافی ہے، ایک بھی کافی ہے. آپ کو پتہ کیا حالات چل رہے اس دنیا میں، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ انسان جو کچھ واردات اور واقع ہو رہے ہیں وہ تو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی. یعنی ایسا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 18 19 سال کے، 4 4 سال 3 3 سال کی بچیوں کو گھر کے اندر پڑوسی جاننے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں غلط کر کے. یہ فلموں کا اثر ہے یہ کس چیز کا؟ لیکن اگر ماں باپ خود دین سے ہٹے ہوئے ہیں تو اولاد بھی ہٹ جائے گی. موبائل ہاتھ میں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، یہ ڈال لو، کریڈٹ ڈال لو، یہ کر لو، سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کو اپنی اولاد پہ سخت کڑی نظر رکھنی چاہیے. جیسے اب یہ یہاں تک یہ کہانی ختم ہوتی. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ کامنٹ اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا ضرور، اور بھولیے گا نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.